وآل محمد۔ تمام احباب ایک مرتبہ صورت الحمد مرتبہ صورت اخلاص تلاوت کر کے سو مرتضی خان قرمانی دی داری دادا نانا نانی دے سر صحابہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد۔ پروردگار اللہ واسطہ محمد و آل محمد جو صورتیں پڑھے گئے کریم اللہ اور باب قبول منظور فرما۔ ان ادھر سوال تمام مرحومین بالخصوص مرتضی خان دے دادا دادی نانا روتا کے سل فرما یا پروردگار اللہ انہوں نے مغفرت فرما، درجات بلند فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت فردوس عطا فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ یا پروردگار اللہ پانی آنے نیک حاجات پوریاں فرما، پریشانیاں دور فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، پانی آنے مال رزق وسعت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ یا پروردگار اللہ حاضرین نیک حاجات پوریاں فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا کریم اللہ اسلام دا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو نیستانا دور فرما۔ یا کریم اللہ امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما، تمام دعاں دی قبولی دعا سے صلوات پڑھوا۔ اگر ناراض نہ تھی ہوتا سامنے آنے بہتر ہے، سامنے سٹے ہی خالی ہے تو سیٹ دے بیٹھے ہو کر تکلیف نہ سمجھو دا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المصطفى والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى وزیرہ وخلیفته وابن امه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وعلى سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المظلومۃ عن حق میراث ابیہا الذی قال صبحت علی مصائب لو انہا صبحت علی الایام سرنا لیالیا وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفا في أرض كربلاء أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقت مختصر ہے، پڑھانے لئے کافی خطیب ہیں، میں زیادہ دن گزرم نوسان چند منٹ حاضری جیسا خدا بندے مطالعہ شاہ فرما رہے کہ میں حالات بدلتا رہنا، یہ تبدیلیاں مالک فرمائندہ اجتماعی بھی ہونی ہیں، انفرادی بھی ہونی ہیں۔ اجتماعی تبدیلیاں قوم و قبیلے دے حکومتاں آج تو پہلے چلی آئیں، دور چلتا پہ کہلے کہنی حکومت، کہلے کہنی حکومت، بڑے بڑے حکمران ہیں چلے گئے۔ آج اگر دیکھیں تو آج بھی ایسے ایسے حکمران ہیں
جڑے والا جتنی مضبوط ساری حکومت کہیں دی بھی نہیں، کوئی مئی دا اللہ سب ہلا نہیں سکتا، لیکن خالق کے کائنات فرمائندا اے بندہ اگر میں چاہواں ایک لحظے بدل دینا۔ انفرادی تبدیلی کریم مالک فرمائندا خود انسان دے اندر گھنا نہ، کہلے انسان کو بیمار چا کرنا، کہلے صحت مند چا بننا، کہلے غربت دینا، کہلے دولت دینا، اے خالق کے کائنات فرمائندا میں خالق لے چونکہ خداوند متعال انسان کو خلق کریں جنا انسان اپنی جوانیاں چڑھ دے، انسان اپنی طاقت دا تکبر کریں، جتنا طاقتور مائیاں میرے مقابلے کوئی کہنی، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب شے ہے، لیکن خالق کے کائنات فرمائے انسان میں تو اللہ سے بیمار کرا تو کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ صحت لے کے مالک سے گھن دے، زندگی لے کے واپس سے گھن دے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خالق کے کائنات فرمائے انسان تبدیلیاں ہی واسطے گھنا تھا تاکہ میں خالق کو تو انسان پہچان لے کہ تیری زندگی موت سے یا سب شے میں خالق ہو لے۔ ایک لحظے خالق کے کائنات موت جمعنا چاہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیمار تھی ویندے، بڑے بڑے علاج کریں دے، ملک چھوڑ میں دے، غیر ملک میں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں علاج کریں دے، بڑی بڑے دوائیاں کھان دے، مہنگیاں دوائیاں، لیکن خالق نہ چاہے دوائیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن خالق کے کائنات کتنا رحیم ہے، ادھے انسان جتنا خطا کار ہے، اگر میرے در تے بل بھی آکے جھکمائیں میں مالک معاف کر دے سکتا۔ فرعون جے کو اللہ دی ذات نے 400 سال زندگی عطا کی دی اور فرمایا 400 سال دی زندگی جو دے سر جے درد بھی نہیں پیا، خداوند متعال نے چھوڑ دی جے بیماری بھی نہیں دیتی، 400 سال نعمتاں دی بوچھاڑ، لیکن اس دے باوجود وہ بدبخت خدای دعویٰ کر رہا لیکن وہ کتنا کریم ہے خالق، جنہا حضرت موسیٰ کو بھیجا فرمایا موسیٰ نرم لہجے میں گفتگو کریں، سختی نہ کریں، اس دے باوجود بدبخت ہو گیا، جنہا غرق تھی میں جملہ کشنا چاہتا خالق کے کہنا رحیم کتنا ہے، جنہا دریا دے وچ غرق ہویا، غرق ہون دے بعد حضرت موسیٰ کو معافی منگی، اے موسیٰ میں کو معاف کرے، تیرے دیمان گنا نہ تیرے رب دیمان گنا نہ، حضرت موسیٰ نے معافی کیتا غرق ہو گیا، آواز پروردگار ہے موسیٰ بدبخت میرے کو معافی چمن گیا، میں رب معاف کر دیں، کتنا رحیم ہے مالک، اس دیا نعمتہ کھا کے جیسا نہ شکریں کریں، وہ بڑا کریم ہے، سادے جھکڑ دی دیر ہے، اس دے معاف کرن دی دیر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ جنا میں کو نیک بندہ پکرے دے میں ایک دفعہ جواب دینا، تے جنا خطاکار میں کو پکارے 2 دفعہ جواب دینا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی دی میرا کریم اللہ نیک بندے کو 1 دفعہ تے خطاکار کو 2 دفعہ، آواز پروردگار ہے اے موسیٰ جنا نیک پکرے دے وہ کو نیک کیا تے امید ہونی ہے، اس کو اپنے نیک کیا تے بھروسہ ہون دے، لیکن جنا خطاکار پکرے دے وہ کو فقط میری رحمت امید ہونی ہے اور میری رحمت جوش آندے میں 2 دفعہ جواب دینا، لیکن اس سے باوجود انسان بڑا خطاکار ہے، پھر بھی اس مالک کا ناشکریاں کریں گے۔ چند لحظے دی زندگی، ایک لحظے دی دولت جس سے انسان گھمنڈ کریں دے، فخر کریں دے، تکبر کریں دے، خالق کے کائنات چاہے کتنے بڑے بڑے دولت مند، لحظے دولت ختم، رزق ختم ہو گئے، غربت آ گئی، وجہ کیا انسان کا تکبر ہے، یہ تکبر اللہ دی صفت ہے، متکبر اللہ دی ذات ہے، انسان نہیں۔ حضرت آدم کو 6 نفر ہے، 3 سجے کھڑے ہیں، نورانی 3 کھبے کھڑے ہیں، سیاہ رنگ دے، جنہیں نورانی کھڑے حضرت آدم مخاطب ہوئے، پہلے نفر والے پاسے پوچھا تو کیا ہے، آواز ہے اے آدم میں عقل ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ تیرا مقام کیا ہے، تیری رہائش کیا ہے، اس دی آواز ہی آدم میں دماغ اجرام ہے، میں عقل میرا ٹھکانہ دماغ ہے۔ دوسرے نورانی نے پاس حضرت آدم مخاطب ہے، اس کو پوچھا، اس دی آواز ہے اے آدم میں شفقت ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ ہو سکے، میرا ٹھکانہ دل دے اندر ہے۔ تیسرے نفر والے پاس حضرت آدم مخاطب ہوئے، پوچھا تو کیا ہے، اس دی آواز ہے اے آدم میں حیا ہاں۔ حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ تیرا مقام ہو سکے، میرا ٹھکانہ آنکھ دے اندر ہے۔ توجہ کرنی آئی کہ جب حالات دنیا چل دے میں
اگر انہاں تے عمل چ کرو تو ساری زندگی سدھر سکتی ہے، ساری آخرت بھی بن سکتی ہے. لیکن چند دنوں دی زندگی ہے، دنیا دا لالچ انسان کو تباہی والے پاسے کی رہتی ہے. تیسری چیز ہو سکے میں حیا ہاں. حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ ہو سکے میرا ٹھکانہ حق دے اندر. جڑے سیاہ رنگ دے نفر کھڑے ہیں کھبی سائڈ پہ، حضرت آدم مخاطب ہوئے پہلے کل پوچھا تو کیا ہے؟ اس دی آوازیں میں تکبر ہوں. حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ ہو سکے میرا ٹھکانہ دماغ دے اندر ہے. حضرت آدم نے فرمایا دماغ دے اندر تو عقل ہوں دے. تکبر نے آکا جنہ میں آسا وقت عقل چلی گئی. جیڑا بندہ دنیا تے اکڑ اکڑ کے چل دے ان دے قدم زمین تے نہیں لگ دے. بڑا تکبر کرن دے کہ میرے کو دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، سب شے ہے میرے کو. وہ بندہ سمجھے میرا عقل سالم کو نہیں. چونکہ میں عرض کیتا ہے متکبر اللہ دی صفت ہے، وہ خالق کائنات ہے. انسان تکبر نہیں کر سکتا. انسان نہ سردی برداشت کریں دے نہ گرمی برداشت، چھوٹی چھین تکلیف انسان دے آج انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس دے باوجود اللہ جنہ شکریہ، اللہ جنہ فرمانی. دوسرے نفر والے پاس حضرت آدم مخاطب نے پوچھا تو کیا ہے؟ اس سے کہ میں حسد ہوں. حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ ہو سکے میرا ٹھکانہ دل دے اندر ہے. حضرت آدم نے فرمایا دل دے اندر تو شفقت ہوندی ہے. ہو سکے جنہ میں حسد آ ویسا شفقت چلی بس. یہ حسد معصوم فرمانا نیکیاں کو ایویں کھاندے ایویں جلیں دے جیویں آگ خشک لکڑی کو جلا کے راک پڑا جاتا. یہ حسد ایویں اعمال کو کھاوے نہ جرا کہنا حسد کرے. تیسرے نفر کے پاس حضرت آدم مخاطب نے پوچھا تو کیا ہے؟ اوزی آواز اے آدم میں طمع لالچ. حضرت آدم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ اس کہ میرا ٹھکانہ حق دے اندر. حضرت آدم نے فرمایا حق دے اندر تو حیا ہوں گے. اس کہ جنہ میں ایسا حیا چلا ویسا. یہ دنیا دا لالچ یہ آج کیوں نفرتاں بد گئے، محبتاں ختم ہو گئے. یہ دنیا دی لالچ ہے، دنیا دی طمع ہے. جائیں حیا چلا گئے، حیا ختم ہو گئے. بھیرا بھیرا لڑ دے پین، پیو پتر لڑ دے پین، یتیمہ دے حق کمی دے پین، حلال حرام لوگ کھان دے پین. نہ دے دن حلال نہ دے دن حرام. کیا ہے؟ طمع ہے، لالچ ہے. حیا ختم ہو گئے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گئے. یہ دنیا دی چند زندگی، چند لحظے دی زندگی. یہ دولت وہ چیز ہے جیڑی انسان کو دھوکا دیندی، انسان کو فریب دیندی. مولا میرے کائنات فرمائیں دنیا دھوکے باز ہے. فرمایا دولت دی تعریف مولا میرے کائنات فرمائیں میں کیا کراں؟ جیڑی دولت جن دی ابتدا رنج ہے، انتہا فنا ہے، جن دے حلال وچ حساب ہے، جن دے حرام وچ عذاب خدا ہے. یہ دنیا دی مولا میرے کائنات مذمت کرنا ہے جیڑی انسان کو دھوکا دیندی ہے، انسان کو فریب دیندی ہے. لیکن خداوند متعال نے کہیں کو دولت عطا کی تھی، کہیں کو غربت دیتی. یہ اس رب دا کم ہے. انسان کو چاہیے کہ اس دے رب دی اطاعت صبر کرے، اس دی اطاعت راضی ہو. اگر اس نے غربت دیتی ہے تا بھی صبر، دولت دیتی ہے تا بھی اللہ دا شکر کرے اور اللہ دی راج خرچ کرے. چونکہ بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں انبیاء دے دوران دے وچ لوگوں کو دنیا نے کس طریقے سے دھوکا دیتا. لیکن غربت دی پہچان رسول کرام دی حدیث ہے. غربت دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا کہ فقر اللہ دی نعمت ہے. پھر فرمایا فقر خالق کائنات اپنے نبیوں اپنے برگزیدہ نیک مومنین کو عطا کریں دے. پھر فرمایا فقر قتل کل بھی زیادہ سخت ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا میں امتحان نمرود دی اب تو کتاب. اے ابراہیم اگر میں تیرا امتحان غربت کو گنا، فقر کو گنا اور صبر اٹھا گنا، اے ابراہیم تو کیا کریں آپ؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی میرا کریم اللہ جیڑا کہ غریب کو کھانا کھویں دے ایک روٹی. چونکہ ایسا آج کل جڑا حالات ہیں جہدے کو دولت ہے سلام کرنے ہیں تو جڑا غریب ہے وہ ہاتھ ہی نہیں گن دے. یہ چیز نبی کو پسند نہیں. رسول کائنات مسجد نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کو واضح نصیحت کر رہے ہیں. اس سے محفل ایک امیر بیٹھا تے نال آ بیٹھے غریب. امیر نے اپنا لباس سمیٹنا شروع کر دیا. اللہ دے نبی کو چیز پسند نہیں ہے. فرمایا فلاں کھڑا ہو جا. جرا بندہ کھڑا ہو یا دولت مند. اللہ دے نبی نے فرمایا اے بندے خدا کیا اس دے باون نال اس دی غربت تیرو آوانی ہو جائے تیری دولت چلی ونجے.
بندہ سمجھدار ہے آج اللہ دے نبی غلطی تھی کی ہے معافی منگنا عبدی دولت اس غریب کو دینا تے غریبی صاحب معرفت ہے ساجد کر ہو جاتا کہ جی ٹھیک ہے بیٹھی یا دولت مل گئی ہے لیکن وہ صاحب معرفت ہے عرض کر دے یا رسول اللہ میں اس کو معاف کی دے لیکن میں دولت بغیر کمائی دے نہ گھندا جیڑی دولت نے اس کو تکبر تے آمادہ کی دے کل میں کو کرے سی میں بھی اس دولت دی لوڑ نہیں میں اس کو معاف کی میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم نے عرض کی دے میرا کریم اللہ جڑا بندہ ہی کا غریب کو ہی روٹی جا کھواوے اس دا اجر کیا ہے آواز پروردگار ہے یا ابراہیم جڑا میں رب دی خاطر میرے کے غریب بندے کو ہی روٹی چا کھواوے میں خالق کو سے گناہ معاف کا دینا زمین و آسمان دے برابر کیوں نہ ہوگا پھر رسول کائنات حدیث ارشاد فرما رہے ہیں اس سے محفل ایک بندہ کھڑا ہویا یا رسول اللہ ایتا اجر ہے جرا بندہ کہ غریب کو کھواوے تے جرا غریب ہوئے تے صبر چا کرے اس اجر کیا ہے اے جرے غریب ہیں اللہ جی ذات نے کہیں تو زیادہ لیتی ہے کہیں غربت دیتی ہے جے کو اللہ جی ذات نے زیادہ دولت دیتی ہے وہ تو حقوق رکھن غربا یتیمہ مسکین آندے اگر وہ فقط اپنے کا کھانا پینا رہے ونجے تے غریب دے پرواہ نہ کرے تو روز معاشر خالق کی کائنات نے جواب گھننا اور جنا بندہ غربت ہے صبر چا کرے اس اجر اس بندے نے کھڑا ہو کے عرض کی دی یا رسول اللہ جڑا بندہ غربت کی زندگی گزارے تے صبر کر کے گزار ونجے خالق کی کائنات نے غربت دیتی ہے تے صبر زندگی گزار کے اس اجر کیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بندے خدا جیڑا بندہ فقر غربت صبر زندگی گزار کے ونجے خالق کی کائنات جنت وچ ایسے محل عطا کرے سی جویں زمین تے رہ کے رات دے ٹائم لوگ آسمان تے ستارے چمک دے رہتے ہیں جنت وچ رہ کے جنتی لوگ انہاں دے محل میں چمک دے رہے سی لیکن ہر حال اس رب کو راضی رکھا اس خالق کی کائنات نے بڑیاں بڑیاں نعمتیں دی ہیں سورت 3 دے اندر خالق کی کائنات نے قسمہ اٹھا کے فرمایا اے انسان تک بہترین مخلوق بنا لیکن اس کے باوجود اسا خالق کی کائنات اتنی نافرمانی کرنے کسر نہ چھڑے ہیں خالق کی کائنات ساری تعریف کر رہے ہیں کہ اگر مخلوق میں بنائی ہے تو انسان کو بہترین مخلوق بنائے اس رب نے پیدا کی تے کردار اسا خوبصورت بنا ہے اللہ جزا فرما رہے کہ میں تو بہترین مخلوق بنائے ہن کردار سارا اچھا ہو سی تو اچھے ہو سی حضرت بلال جہنے بارے سن دے رہے ہو رسول کائنات بانگ ہے اذانہ لینا ہے شکل دا خوبصورت نہیں کردار دا خوبصورت ہے کردار اتنا بلند ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیتا اے اللہ دا نبی یہ ان کی زبان توتلی ہے یہ جرا اذان لینا نا سے اشہد و اسہد واضح آواز پروردگار رہی اے محمد نے کو دس چاہ بلال جڑی اذان نے دے میری بارگاہ صحیح پہنچ دی میں خلوص دے دان لوگاں لہذا ایسا عمل کرو جس سے خلوص ہو گئے میں زیادہ مزاحم نہ ہوں دل تہائی لیکن خطیب زیادہ میں انہوں کو بھی زیادہ انسان نہ کراؤں اس دن دے بڑا خرچ ہو جرا دین سارے تک پہنچے سارا لگا کچھ نہیں اللہ دے نبی دی آل دا بچہ کچھ نہیں بہن رلی اولاد رسول آدم تو گن کے خاتم الانبیاء تک مظلوم کربلا دے غم منانے ہیں حسین دے غم میں رونا حتیٰ کہ رون دی شکل بناونا بھی عظیم ثواب ہے حسین نے سب کچھ قربان کی اس دین دے ہوتے کہ حسین کو ایسا نہیں بدے رون دے آدم تو گن کے خاتم الانبیاء تک ہر نبی رون ہے اس سے سرزمین کربلا تو حضرت ابراہیم پہ گزر دے ہیں گھوڑے تے سوار ہیں قدم اٹھ کے حضرت ابراہیم زمین تے جڑن پیشانی تے چوٹ ہے پوچھے ابراہیم نے خالق کے کہنا تو میرا کریم اللہ کیا میرے کو غلطی ہوئی ہے آواز پروردگار نہیں ابراہیم
غلطی نہیں ہوئی جی سرزمین تو گزردہ پہ کربلا ہے اتنا تیری اولاد دے وچوں خاتم الانبیاء دا نواسا حسین 3 دنوں دا بکھا دے پیاسا مارا ویسے ہر نبی حسین کو رہا ہے خاتم الانبیاء رون دے ٹورن زہرا رون دے ٹوری ہے نبی دے ٹورن دے بعد انہاں دے مصائب دے پہاڑ ٹوٹے 5 ہستیاں عمرنی دنیا تے آدم حضرت یعقوب حضرت یوسف چوتھی ہستی نبی دی تھی اتنی رنی ہے جو مدینے دے لوگ تنگ آ گئے رون تے پابندیاں رون دی کیوں ہے دکھی اتنی ہے اتنے دکھ دیتے ہیں بابے دی امت نے جو رون دی ٹوری ہے موت یا دوئی منگے ہاں 5ویں ہستی دا نا ہے سجاد میں چاہنا ہے کہ دکھ دا جملہ سجاد دا سناواں سجاد تے لکھ اوے لے ہیں جنا بابا ملنا ہے ڈٹھ ہے سجاد کربلا ہے بیمار ہے جنا بابا ملنا ہے اکھ لیے ڈٹھ ہے آبرو کٹے ہوئے ہیں پیشانی پھٹی ہوئی ہے جسم میں زخم خون جاری ہے کتھائیں تیران دے زخم کتھائیں نیزہ دے زخم کتھائیں تلواری دے زخم ڈٹھے سجاد دے تڑپے سجاد پڑھتے بابے ظلم کہیں کیتے نہیں مظلوم دی آواز دی سجاد قومی اشیاء مریں دے رہی ہے نانے دی امت مریں دے رہی ہے پوچھتے سجاد بابا جنا تو حق تین مریں دے رہے ہیں حق نیزے مریں دے رہے ہیں میرا چاچا غازی کی نہیں گیا حسین دی آواز دی قد کوتے لا سجاد میرا چاچا مارا گیا بعد پوچھتے سجاد حبیب کی نہیں گیا ہر شہید نا چاہتا ہے سجاد دسیں دے حسین قد کو دلا مارے گئے آخر تے نا چاہے سجاد نے بھیرا اکبر دا بابا تے میرا بھیرا اکبر کی نہیں گیا حسین نہیں نسایا تیرا بھیرا مر گئے حسین جان دا بھیرا دا مانو دن جنا حسین عباس علاج تے آیا حسین تو کھایا حسین دی حالت آئی کمر تے ہاتھیں آدھا ودالان ان کا سارا جی میں ولد آدھا ودالان ان کا سارا ظہری عباس تیرے ٹور ونجان دے با میری کمر توڑ گئی ہے میرے ہیلے مک گئے میری حسن جی میں نہ کرام حسین دی آواز دی عباس میں نے ہیلے مک گئے میری آسا ختم ہو گئے حسین جان دا بھیرا وادا مانو دن حسین دی آواز دی سجاد کے تے پوچھ دارا سے تے میں نسے دارا سا سجاد ایک تو بچ گئے بے اللہ دے دا مہمان تیرا بابا رہ گئے دو جا سجاد تے ہوئے لے قیامت دا منظرہ جدا یارا محرم دی ڈھل دی دے گے رہی ایک پاس میرا تے بابے دے کاتے لائیں دو جے پاسوں پھپیاں تے بھیڑا کائے دائیں مرحبا مرحبا ایک پاسوں میرا تے بابے دے کاتے لائیں دو جے پاسوں پھپیاں تے بھیڑا کائے دائیں سرہ تے چادرہ کوئی لین سجاد واسے کیا مگا منظرہ جنا زینب کبرا ساریاں نو سوار کریں دیا یہ تے کل ہی رہ گئی نظر یمین و یسارہ کئیے دے سجے دے دیا ایوال کھبے دے دیا مرحبا مرحبا آدھی آئی 28 رجب دی رات آئی میں نو سارے سوار کرا وڑایا اور کلی رہ گئی سوار کرا وڑا کوئی نہیں ریا سجاد قریب کمر جھکی ہوئی یادا پھپی زینب سجاد سوار کراوی سوار تا ہوئیے پر چاند قدمہ دیا کہ لہ پئیے اتا لتیے جتا حسین دلا شای پتھران دا ڈھیرا کھڑے اڑ تو لہ پئیے انج لتیے غاوی دا لہنا بھلا تحسین جی میں نہ کرا انج لتیے غاوی دا لہنا بھلا تحسین غاوی مرد
دستور این سواریاں تے چڑھنا جان دے آئے نہ لہنا جان دے آئے آئیے او تاج دا پترا دا ڈیرا پوچھ دے کھڑی ہے دسا مدینے آلہ حسین توئے دسا مہر نبوت سوار ہوڑ والا حسین توئے جی میں نو کرا میں واللہ آدھی کھڑی ہے دسا مدینے آلہ حسین توئے مہر نبوت سوار ہوڑ والا اما دا جایا حسین توئے میں دا جنا زینب آجی کھڑی ہو سی حسین بھی پچھو سی دسا اما دی جائی زارا زینب توئے